چلیں کر لیں پھر بتا دیں پھر مجھے خبر بھی دے دیں. دیکھیں پاکستان بار کاؤنسل اس وقت جس طرح بنی ہوئی ہے 23 بندوں پہ ہے, ٹھیک ہے. بظاہر ابھی آپ کو 14 بندے ایک طرف نظر آئیں گے, 8 یا 9 بندے دوسری طرف نظر آئیں گے, مگر اوور دا پیریڈ یہ نہیں. ہماری دفعہ بھی بار کاؤنسل اسی طرح بنی تھی, سال بعد چینج نہیں ہو گئی تھی. دیکھیں ڈیموکریسی ہوتی ہے, لوگ ادھر جاتے ہیں, ادھر سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ 8 بندے نہیں, آپ کہیں کہ جو 8 بندے ہیں حامد خان صاحب کے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی ہیں, یا یہ کہیں کہ جی ان کی طرف 14 ہیں وہ 14 کے 14 نون لیگ ہے اور کوئی لیگ ہے. یہ بڑی اچھی بات کی عمیر نے. میں صرف یہ انہوں نے بار کو بھی اسی طرح پولرائز کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح انہوں نے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے کورس انکلوڈیڈ. میں آپ کو عرض کروں, ہمارے جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اس میں آج پی ایم ایل این کے لوگ, جے یو آئی فضل الرحمان کے لوگ, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ, پی ٹی آئی کے لوگ, ہم نے ایک باقاعدہ بار کا جو ایک فیس ہے اور منیمم نقطہ نظر قومی حکومت بنائی ہوئی ہے. جی جی بالکل. اور ادھر کیا ہے, ادھر یہ روز ینگسٹرز کو استعمال, اپنے بچے جو ہیں انہوں نے ساری زندگی, میں ایک مثال نہیں دیتا وہ اس لیے نہیں وہ میں مثال اس لیے نہیں میں صرف اس لیے یہ کہتا ہوں کہ پورے زندگی کے ضیاء الحق سے لے کر آج کتنے سال ہو گئے, تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں. حامد خان صاحب ایک دن کے ہی تھانے اور جیل کا دروازہ نہیں دیکھا. یہ میں اس لیے اور سب سے بڑی نہیں میں آپ کو یہ اس لیے بتانے چاہ رہا ہوں, اور ہم نے 16.5 سال کی عمر میں ملٹری ٹرائل انہیں کی بات کرنے لگا ہوں کہ عمیر بھائی کو بھی پتا, میرے بھی بھائی ہے, یہ ہم کٹھے ہیں بے شک مختلف جماعتوں میں ہیں, لیکن یہ وکلا کی سیاست فرق ہوتی ہے. عام طور پہ ہوتا یہ کہ وکلا جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جیتتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کو بھی اس طرح بنا دی ہے. اور جو نام لیے میں تو نہیں نام لوں گا, ان کی ایک جو کتاب ہے نا, ایک لفظ میں بھی کنٹیمپٹ ہے ان کی ججوں کے خلاف, ایک لفظ پڑھ لیں ان کی کتاب جو ہے اپنی. تو ایسل وون صاحب کا مطلب یہ ہے, ہم آسما جہانگیر گروپ سے بیسیکلی, میرا بھی تعلق اسی گروپ سے ہے, میرے استاد ہیں, بالکل استاد ہیں, میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں. پرابلم یہ ہے صرف کہ جب بھی کسی کو کسی تحصیل میں, کسی ڈسٹرکٹ میں, میاں والی میں ہو, ٹوبا ٹیکسے میں ہو, گجرے میں ہو, میرے شاید لائلپور میں ہو, تکلیف ملتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یار آسن بون صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یار, ٹھیک ہے, وہ ہمارے سے لیے پیش ہوں گے یار, وہ اور پھر ججوں کے سامنے. لیکن آپ کے خیال میں یہ پی ٹی آئی کے لیے دھچکا ہے کیونکہ بارز کے ذریعے انہوں نے بڑی سیاست, یہ پولیٹیکل الیکشن بنانا ہی نہیں چاہیے. نہیں میں اگر عرض کروں, یہ سارا سٹنٹ ہے. سارا سٹنٹ. کون سا سٹنٹ؟ یہ سارے وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں جن کا وہ تو کہتے ہیں عمرانی توپیں, بار کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بچارے نیچے ہیں جو ان سے اگر مشاورت کرتے ہو, اپنے بچوں کو کبھی لے کے آئے ہیں سڑک پہ, لوگوں کے بچوں کو استعمال کرنے کی یہ بات کرتے ہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم نے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ ضیاء الحق سے لے کر آج تک وقت گزارا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے بچے جنہوں نے پال پوس کے جوان کر کے وکیل بنایا ہے, ان کو ایموشنلی استعمال کر کے آپ اپنی پروموشن کے لیے ہر جگہ پہ یہ کمپلین آتی ہے کہ وہ اعتراض گروپ پالیٹکس کی سینس میں کر رہے ہیں, وہ پروفیشنل گروپ پہ بات کر رہے ہیں, وہ تحریک کی بات کر رہے ہیں, سڑکوں پہ لانے کی بات کر رہے ہیں, سڑکوں پہ ججز کے گھیراؤ کی بات کریں, اس کی بات کریں. دیکھیں جو وکلا کا مزاج ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ رہے گا. اگر نہیں ہے تو بون صاحب بتا دیں پچھلے 3 الیکشن کنٹینیوسلی کیوں ہارے ہیں ہائی کورٹ کے, کس وجہ سے؟ دیکھیں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑتا ہے, بنا بنایا کینڈیڈیٹ. ثاقب ہمارا بھائی ابھی پاکستان بار کا ممبر بنا ہے, جیتا ہوا الیکشن کیوں ہارا؟ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو چلا نا, نیریٹو بنتا ہے اور وکیلوں کے خمیر میں وہ رہنا ہی رہنا ہے. ہم کہیں کہ وہ چیز نکل جائے گی, بار میں وہ ایک سیگمنٹ ہے. نہیں میں چھوٹا بھائی ہے, میں آپ کو میں نے بار کو کنٹروورسی سے بچانے کے لیے ہم نے وہ رزلٹ قبول کیا. ہم نے کہا کہ کم از کم آپ یہ جو بائیو میٹرکس ہے اس کو فورینزک کروا لیں, ہم بار کا یہ رزلٹ مان لیں گے آئندہ کے لیے الیکشن. ذرا سلمان خان راجہ کی جو بات چیت ہے اس کا بھی ایک ویڈیو ذرا لائن اپ کر کے رکھیں. ذرا میں سہیل آپ سے بات کروں گا. واقعتاً یہ توقعات جو تھیں یہ زیادہ تھیں کہ اب ہماری بارز ہوں گی, پاکستان بار کونسل اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ سمجھیں کہ 90% وکیل آپ کے ساتھ ہی ہیں, اتنی بڑی بار ہے.
تو اب دھچکا ہے پی ٹی آئی کے لیے سیاسی طور پہ, یا اس کو اس سے علیحدہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں ان سینس پی ٹی آئی کے لیے دھچکا اس لیے ہے کہ جو لاسٹ ٹویٹ آیا تھا عمران خان صاحب کا, اس کا جو پارٹ 2 تھا اس میں واضح ڈائریکشنز تھی کہ باہر کے الیکشنز میں ہمارے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے وکلا حامد خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ جن کو کہیں گے ان کو ووٹ دیں گے. تو اس کے بعد یہ بہن صاحب کے گروپ کا احمد خان گروپ سے مقابلہ نہیں تھا, پھر تو پی ٹی آئی کا ہی بنتا تھا, کیونکہ ایک واضح ڈائریکشنز آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, جب ڈائریکشنز آ گئی ہیں تو اس کے بعد امپلیمنٹ ہوئی نہیں ہوئی, اب یہ ایک نئی ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے. اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو عمیر نیازی صاحب کی بھی میرا خیال ٹرولنگ ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی کئی ایسی سیٹیں تھی, میں تجزیہ پڑھ رہا تھا. آج ویسے مجھے آپ سے بات کرنے مزہ آ رہا ہے, ہو رہی ہے ٹرولنگ آپ کی؟ اس کی وجہ کیا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں, یہ انڈائریکٹ الیکشن ہے, یہ جنرل الیکشن نہیں ہے. کوئی جنرل وکیل نے عمران خان کی اپیل پہ ووٹ نہیں دینا. آلریڈی پنجاب بار کے پاکستان ان کے کہنے پہ ووٹ ووٹر بیس کون ہے؟ پاکستان بار کی ووٹر بیس ہے پنجاب میں 75 ممبر بار کاؤنسل جو آلریڈی جیت کے آئے. کیا وہ سارے 75 کے 75 پی ٹی آئی ہیں یا نون لیگ؟ آپ کا ماننا تو یہ کہ اس میں سے 76 پی ٹی آئی کے ہیں, ان میں سے 16 پی ٹی آئی کے تھے. میرے سے پوچھے, میں نے سارے یہ غلط کیلکولیشن کرتے ہیں اور غلط بات کرتے ہیں. میں نے پہلے انٹرویو میں جس دن الیکشن ہوا تھا, رزلٹ آیا تھا, میں نے پہلی رات یہ کہا تھا کہ 48 ہمارے ہیں جو ہمارے باقاعدہ طور پہ لانچ, وہ ڈائریکٹ الیکشن تھا, میں تھوڑی سی کنفیوژن کر دوں. 48 ہمارے ہیں, 12 14 15 کے قریب 16 کے قریب ان کے گروپ کے ہیں, جن میں سے 12 تقریباً ہیں جو لاہور سے ہیں, 12 لاہور سے ہیں, باقی کوئی ایک آدھ راول پنڈی سے ہے, کوئی ایک اس طرح, ایک لیل پور سے ہے. باقی جو میں اگلی بات بتا رہا ہوں, یہ صرف پاکستان بار کونسل کی نہیں, میں ایک کریکشن کر دوں. ڈائریکٹ الیکشن میں سارے جو ممبر بار کونسل بنے ہیں پروونشل بار کونسل میں, وہ ہمارے میجارٹی, اوور ویلمنگ میجارٹی ہم نے لی. سندھ میں ہمارے گروپ نے اوور ویلمنگ میجارٹی لی. کے پی کے میں 6 میں سے 4 جیتے ہیں نا جی, 6 میں سے 4 نہیں, 5 جیتے ہیں. میں پروونشل بار کونسل کی بات کر رہا ہوں, میں صرف پاکستان بار کونسل کی نہیں بات کر رہا. پروونشل پہ آ جائیں نا, جو ڈائریکٹ لے کے آئے, وہاں ہم نے اوور ویلمنگ میجارٹی لی. کے پی میں ہم نے اوور ویلمنگ میجارٹی لی. کے پی میں صرف ایک بلوچستان میں ہم نے 2 سیٹوں سے لوز کی. تو سینیٹر صاحب یہ کیا آپ کو بتاتی ہے یہ بات, یہ جو ہم عموماً سنتے ہیں جی بڑی ہوا چل رہی ہے ہر ادارے کے اندر جو ہے, بس بیوروکریسی کے اندر اور جوڈیشری کے اندر اور وکلا کے اندر اور بزنس کمیونٹی میں ہر طرف پی ٹی آئی کی ہوا چلتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالتے ہیں اور سیاسی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں. یہ تو کسی اور طریقے سے ووٹ ڈال رہے ہیں. میں عمیر نیازی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, بھائی کی ہوتے ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ اسی ہوا نے ان کو بربادی ہے. اور بہت سارے اپنے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں نا, دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ان کے اندر اس قسم کی, جس طرح بھی وہ انہوں نے فرمایا کہ ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے, ہی از اے ویری سنسیئر اینڈ ویری کمیٹڈ ٹو دا پی ٹی آئی. I know him personally. اس کے بعد ان کی مزید ٹرولنگ ہونی ہے. پہلے تو کہہ دیتا ہے یہ آپ نے آپس میں یہ منا کے کیا جو میں نیازی کے ساتھ. آپ یہ بتائیں نا, کیا پی ٹی آئی میں سافٹ سپوکن ہونا ہی اٹ سیلف سورس آف ٹرولنگ ہے؟ بس آپ چیخم دھاڑا کے ساتھ بولا. جیسے میرے بھائی بھی ہیں, عزیز بھی ہیں, سیٹیں 2 جیتی ہیں فرسٹ الیکشن میں جو بار کونسل, پاکستان بار کونسل کا. تو میں پہلے تو سلمان راجہ صاحب کی, میں جب ان کا سوشل میڈیا پہ خطاب ہوا تو سنا, تو میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس چیز کا خطاب کر رہے ہیں. بھی سیٹیں 2 جیتی ہیں پورے پاکستان میں, تو خطاب یہ کر رہے ہیں کہ وہ خطاب سنواتے ہیں جی. اور خطاب کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا, جب شروع ہو جائے پھر وہ رکتا نہیں ہے. لیکن ہمارا پروگرام جو ہے اس کے اندر ایڈورٹیزمنٹس بھی ہیں, نہیں تو ہمیں ابھی روکنا پڑتا ہے. روکنے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو خطاب سنائیں گے. اور میں بھی سن کے پریشان ہو گیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے ہم کسی اور بار کے الیکشن کے نتائج دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی اور بار کے نتائج بتا رہے ہیں. بریک کے بعد پاکستان بار کونسل کے الیکشن نتائج میں پاکستان تحریک انصاف پلٹ گئی. اب تحریک نے کیا چلنا ہے, ہمارے پاس پینلسٹ موجود ہیں. ہم ذرا سنوانا چاہتے ہیں جی, آپ نے جس خطاب کا ذکر کیا پہلے تو تھوڑا سا آپ اس کو سن لیں. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب الیکشن ہارنے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں.
पेश करता हूं। आज बदतरीन फस्तायत के बावजूद, आज हमारे वोटों पर बदतरीन हमले के बावजूद हम जीते हैं। हम पाकिस्तान बार काउंसिल में, जो वकला की सबसे बड़ी बॉडी है इस मुल्क में, आइन का नाम बुलंद करेंगे। इमरान खान की रिहाई के लिए हम जद्दोजहद करेंगे। सर ये किस, आप क्या एक्सप्लेन करते हैं? जब मैंने फ्रैंकली जब ये सुना तो मैंने तो आप लोगों को कॉल करने शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं बिल्कुल मुख्तलिफ है, व्हाट इज इट? मेरा ख्याल है वो पर्सनल विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे, उस पे जज्बा अपनी सी हम वो अपने लिए आई है, खुद को भी एहतराम आप से कैसे एक्सप्लेन करते हैं आपकी पार्टी के बड़े? देखिए, उन्होंने जिस अंदाज में चीज़ें, जितना उनके पास था उसमें उन्होंने 3 सीटें निकाल ली, और देखें तीसरी सीट बड़े नैरो मार्जिन पे, चंद पॉइंटों पे शायद खड़ी है, मतलब बहुत नैरो, क्योंकि जो पंजाब पाकिस्तान बार का सिस्टम है ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, 626 पॉइंट्स को क्रॉस करना होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। तो उन्होंने तीसरी सीट निकाल ली इस मुश्किल हालात में, तो वो बहुत बड़ी बात थी। फिर साथ ही साथ अगर आप देखें ओवरऑल, अगर बाइफर्केशन देखें, अभी भी आज ANP की एक सीट है KP बार में, इसी तरह सिंध में 3 को पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है। अब अभी आप हमारे साथ किधर जा रहे हैं? उसको हम कहते हैं सुपीरियर मैथ्स। सुपीरियर मैथ्स से तो आप कुछ भी चीज़ साबित कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये कि जब ये बयान आया उस वक्त सेलिब्रेशन की गुंजाइश नहीं थी। सेलिब्रेशन ये क्या है वैसे? मुझे समझ नहीं आई कि मैं आउट ऑफ ब्लू, जब मैं, मुझे बाद में पता चला, जब आपके साथ बैठे होंगे ना जी, उस वक्त तो हमारे साथ बैठे अभी हुए बैठे होंगे ना, क्योंकि नहीं, जब हम बैठे हुए थे इतना कंफर्टेबली, इतना पुरस्कून, हमने सारी गपशप की। गपशप के बाद वो एडवोकेट जनरल साहब ने पूछा कि जी ये करें अपना इलेक्शन कैसा हो? उन्होंने कहा जी वंडरफुल, बड़ा, और उन्होंने कहा जी जाहिर है ये रिक्वायरमेंट है वो लिखने की, और लिखना सबसे पहले राजा साहब ने लिखा, फिर अपने जज्बात पर काबू पा रहे हैं। मैं इनको सलाम पेश करता हूं। मैंने तीसरे नंबर पे मैंने लिखा नोट, अपना साइन दिया कि उस पे जो भी नोट था। चौथे बात ये है कि मुझे समझ नहीं आई कि ये खिताब किस तरह पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इमरान खान से जाके बात करते हैं, ये इलेक्शन कैंपेन्स करते हैं, ये तमाम निज़ाम को चलाते हैं, ये बड़े बड़े फैसले करते हैं। आपकी असेसमेंट क्या है इस किस्म के रवैये के बारे में, जब वो अपने बार के हालात और मामलात कोई सही तरीके से नहीं पहचान पा रहे? मैं समझता हूँ जी, ये इमरान खान साहब तक ना तो कोई सही बात पहुँचाते हैं, और जिस तरीके से मैं पार्टी इनकी है, मैं इनके बारे में क्या कहूँ, लेकिन इनसे मैं मेयर साहब की बात नहीं करूँगा। आपने बिल्कुल ठीक बात की कि बिल्कुल उसको कोई ज़्यादा ना पहुँचे, लेकिन जिस लेवल पे उनकी मुखालफत है, 99% जो लोग हैं उनके कहते हैं कि इन्होंने सारी पार्टी को तबाह कर दी है। एटीट्यूड ही नहीं है वो, मैं आपको ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, मैं तलब साहब सियासी एटीट्यूड नहीं, ये सियासी एटीट्यूड। मैं आपको बताऊं, जब 2001 में मैं वाइस चेयरमैन था, हमने तहरीक शुरू की मुशर्रफ साहब के खिलाफ, तो उस वक्त ये हमारे सामने जो इनके ग्रुप के, उस वक्त डॉक्टर खालिद रांझा साहब इनके ग्रुप में, वो एक गैर जमहूरी मार्शल लॉ की गवर्नमेंट के वजीर थे, और ये सामने बैठ के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको डिफेंड करते थे। आज आज़म तारड़ एक जमहूरी हुकूमत का वजीर है, और वो हमारे ग्रुप का हिस्सा है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है। अगर हम उसके सब बारे में बात करें, ये कहते हैं जी हुकूमती में। मैं अगली बात जो ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ, अगर इन लीडरान में से कोई सिंसियर होता ना इमरान खान के साथ, तो आज तक जो पॉलिटिक्स जो होती वो अदरवाइज होती। इमरान खान जेल से नहीं होता, सारे इमरान खान अपने हाथ से रखे हुए। नहीं, मैं आपको ये भी मैं ये अर्ज करूं, ये हाथ से जो आखिरी बात जो कहने लगा हूं, ये खलील ताहिर के लिए तकलीफ दे होगी, नुकसानदेह भी होगी। ये सारे मिल के इन्होंने इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। ये जो अपना है ना बाहर के लीडर जो जिनकी बात कर रहे हैं आप, ये सारी जिंदगी ये ज़ियाउल हक, जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई, कोड़े लगते थे, उस वक्त खान साहब जो थे वो सेक्रेटरी थे हाई कोर्ट बार के, इन्होंने गलत गिनती करके उनकी रेजोल्यूशन डिफीट किए, और ज़ियाउल हक उस वक्त ये सारी मैंने रिकॉर्ड निकलवाया कि ये लोग प्रोविजनल मैनेजर। रुक आप ये फरमा रहे हैं कि हामिद खान साहब ने PTI ये इन्होंने आज तक अगर ये सारे सिंसियर होते तो ये 2.5 लाख करते, 2.5 लाख करके 2.5 लाख से रास्ता है। जितनी देर मियां नवाज शरीफ जो है वो आकड़ के बैठे रहे हैं तो बाहर ही बैठे रहे। ये आज सियासी मामला आ गया, ये आकड़ को खत्म कर, आकड़ पे बैठे रहे हैं तो बाहर ही बैठे रहे। लेकिन जब उन्होंने 2.5 लाख किया, जब तक वो कहते थे कि मियां शहबाज शरीफ जो है ना ये नहीं मैं ही होगा, जिस दिन उन्होंने ये क्लेम, आज वो भी इधर है, अपनी पार्टी में शहबाज शरीफ पैदा करें आप।
वैसे कह रहा हूँ। आपने बात ही खत्म कर दी। मैं मोहन साहब इसकी एक मैं मिसाल Dialogue के बाद। मुझे इजाजत है, मैं छोटी सी मिसाल दे पॉलिटिक्स देता जो है हूं। ना रास्ता निकालने का काम। हमारे एक भाई है मिनिस्टर थे समी साहब भावलपुर से, तो वो बुजदार साहब के गए साथ है गांव में, तो उन्होंने माई ने बड़ा प्यार दिया, कौन तो बार बार पूछती हो, कहते ये वजीर आला ने पंजाब दे, वो 3-4 दफा किया और नहीं समझ लगी, उन्हें कहा मियां शहबाज शरीफ है पंजाब दा, उन्होंने कहा फिर अच्छा खुदा ये अब आप कवर करने की अभी सभी भाई से ऑन सीरियस नोट, ये जो एडवाइस है कि आप हर मामले के ऊपर ना खामखा की आकड़ ना दें। मगर देखें, आप खुद चीज़ों को कवर कर रहे हैं, मामला जिस नहज पे पहुंच गए हैं। देखें, खान साहब को तो हम ब्लेम करते हैं, ट्वीट वाइज सारा कुछ, मगर उसके बारे में इदारे ने भी फिर एक रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद आप समझते हैं कोई डायलॉग की गुंजाइश रह गई है? अब हमारी मजबूरी ये है कि हम आपको वो चीज़ें नहीं दिखा सकते, नहीं सुनवा सकते, मैं आप इदारे के बारे में कहते हैं।